اور جب آپ کے قرآن کو نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں جی قرآن کا ہی نچوڑ ہے جو فضائل مال میں نکال دیا ہے، یہ قرآن کا ہی نچوڑ ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو نچوڑ دیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک، جو فضائل سنت میں آ گیا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ دفاع کریں گے، دوسری طرف یہ میرے بھائی خوارج کا پورا چیپٹر ہے، بخاری میں خود کھول کے پڑھیں، ان مولویوں کے دھوکوں سے بچیں۔ یہ خوارج مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوئے، جنگ نہروان پہ ان کو قتل کروایا گیا۔ یہ لوگ صحابہ اکرام اور ابن رضوان کو کافر کہتے تھے، قرآن پاک کی آیات پڑھ کے صحابہ پہ فٹ کرتے تھے، اور ہم جو قرآن پاک کی آیات اور احادیث پڑھ کے صحابہ پہ نہیں فٹ کر رہے، ہم ان پہ فٹ کر رہے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو اور صحابہ اکرام کی تعلیمات کو بگاڑا ہے کہ دیکھیں یار کتاب و سنت یہ کہہ رہا ہے۔ ہم کہاں سے وہ نوجوان لڑکے ہو گئے؟ اور پھر وہ نوجوان لڑکے تو قرآن پڑھتے تھے، ہم تو قرآن کا ترجمہ HD کیمرے میں احمد بریلوی صاحب کا ہی دکھا کے بریلویوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو احمد بریلوی صاحب آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، نوجوان لڑکا تو نہیں دکھا رہا ہوتا۔ میرا تو تب ہوگا جب میں خود اپنا ترجمہ کروں، جب میں آپ کو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں تو احمد بریلوی صاحب نوجوان لڑکے ہیں کیا؟ یا ان کو ترجمہ میں نے گن پوائنٹ پہ کروایا کہ وہ یہ ترجمہ کریں؟ علم غیب کے اوپر میں نے آیات قرآن سے کوٹ کی ہیں، تو ہم تو ڈاکی ہیں، ہم تو علماء کے ترجمے دکھا رہے ہیں، ہم نے خود تو کبھی یہ دکھائے نہیں ہے۔ کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلیں، تو ہم علماء سے پوچھ کے چلیں۔ جی 18 علوم جو چاہیے ہوتے ہیں وہ احمد بریلوی صاحب کو تو آتے تھے نا، اشرف تھانوی صاحب کو تو آتے تھے نا، تو ہم ویل انوینٹ نہیں کر رہے نا۔ جن کے پاس آلریڈی 18 علوم تھے ان کا ترجمہ کر کے آپ کو اردو زبان میں دکھا دیا ہے، اردو سے تو انواد دی، اردو سے بھی 18 علوم چاہیے نا، انہوں نے کوئی بدلو، ان کیا کرو اردو سے 18 علوم چاہیے نا، یہ پرانا ہو گیا جی، انجینئر صاحب نے تو یہ ساری ڈاکٹرائن فیل کر دیتی ہے۔ تو وہ ساری خوارج کے بارے میں ہے، حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوئے، وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جو بیچارے کتاب و سنت کی تعلیمات دے رہے ہیں، ورنہ صحابہ کرام تو خود نوجوان تھے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی، حضرت ابو ہریرہ کی عمر 22 سال تھی، اما عائشہ کی عمر 18 سال تھی نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت۔ معاذ ابن جبل جب فوت ہوئے ان کی عمر 30 سال تھی، میری ابھی 41ویں میں داخل ہو چکا ہوں، فوت ہو گئے 30 سال میں، اور رومن امپائر یرموک میں گرا کے وہاں پہ پھر حضرت ابو عبیدہ کے بعد گورنر بھی رہے اور تعاون کے مرض میں شہید ہو گئے، اور اس وقت 30 سال عمر تھی۔ تو نبی علیہ السلام سے زمانے کی کتنی عمر ہوئے گی؟ 22-23 سال۔ سرکار یہ سارے نوجوان ہی تھے نا، اور قرآن میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی چند نوجوان ہی مان لے کے، اب بڈھی ہڈیاں کی تو چینج ہونی ہے جے، وہ تو ڈنگیاں ہو گیا، انہوں کو سیدھا کر سکتا، ٹوٹ جانگیاں، سیدھا کریو بھی نہ، ٹھیک ہے، میرا کافی ہے۔ میرا 17واں اور آخری سوال یہ، بلکہ یہ آپ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے، یہ اگلے دن مجھے انڈیا سے کسی نے ای میل کی، انہوں نے کہا یہاں مسجدوں میں یہ حدیث لکھ کے نا ہندی اور اردو میں لگائی ہوئی ہے، نوجوان لڑکے ظاہر ہوں گے، اور یہ انجینئر صاحب آپ کو ٹارگٹ کیا ہوا انہوں نے۔ انڈیا میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں میرے خلاف، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں تو ویسے ہی پڑھائے جا رہے ہیں، تو ان کو اتنی مطلب اگر تکلیف ہوئی ہے، اتنا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، تو اللہ کے بندوں کو علمی رد بھی کرو نا، گالی گلوچ سے تو کام نہیں چلنا۔ اب یہ چاہتے ہیں لوگ دوبارہ سے گھاس کھانا شروع کرتے ہیں، نہیں بھائی اور نہیں لوگ گھاس کھاندے، اور مکھن لگ گیا انہوں نے منہ، قرآن و سنت دا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ 17واں اور آخری سوال کہ آپ کے نزدیک 73 فرقوں میں سے حق والا گروہ کون سا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں آپ اہل حدیث کو بہتر کیوں سمجھتے ہیں؟ اچھا، اہل حدیث سے ہی پوچھ لیں جا کے، نہیں تو بہتر تو آپ سمجھتے ہیں، نہیں وہ کیا کہتے ہیں مجھے، اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ دیکھ رہے ان کی ہنسی کافی ہے جواب کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 73 فرقوں میں تو اگر یہ سوال آپ بریلویوں سے جا کے کریں تو وہ کیا کہیں گے، ایک لائن میں آپ کو جواب دے دیں گے کہ ہم ہیں باقی سارے گمراہ ہیں۔ جو بندی ان کا بھی اپنے کہیں گے باقیوں کو، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، سب بھی۔ پھر مجھے آگے تو سارے نو غلط کہنا، میں کہنا یار 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں اپنے علاوہ ساروں کو آپ کہہ رہے ہیں گمراہ، 99 قتل آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں، ہم نے ایک کر کے سینچری کر دی، ہم نے کہا آپ بھی گمراہ۔ تو 99 سوچتے ایک 19-20 تو بھی کاٹتا فرق ہے، 19-20 میں بھی بہت فرق ہوتا ہے، 99-100 میں اس سے بھی کم فرق ہوتا ہے۔ تو مجھے کیوں آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے تو یہ کام خود کیا ہوا ہے، لیکن بہت فرق ہے۔ آپ تو ان کو گمراہ اور دوزخی کہتے ہیں، میں صرف اختلاف رائے کر کے کہتا ہوں سارے میرے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں الحمدللہ پریکٹیکلی، یعنی یہ صرف زبانی کلام ہی نہیں، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں باتیں کرنے والی باتیں، یعنی میں پریکٹیکلی کرتا ہوں۔ ان کا حال یہ کہ سب کو گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے علاوہ، اور دوزخ کی نہ گارنٹی دیتے ہیں۔ میرے آپ یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے، 73 فرقوں کی حدیث کی حقیقت۔
یہ آپ لکھیں نا 2-3 کلپ میرے کھلیں گے جس میں میں نے بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ایک گروہ، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھنے والا کوئی بندہ ہے، وہ اس گروہ کا حصہ ہے جو کتاب و سنت کے دلائل کو حتمی مانگتا ہے۔ اس سے مراد کوئی ایک جھنڈا نہیں کسی نے اٹھایا ہوا، اور باقی ڈیٹیلز میں نے اس میں بتائی ہے، آج ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ باقی رہا اہل حدیث کا مسئلہ، اہل حدیث کو میں نے ایز اے مکتبہ فکر کبھی نہیں کہا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر جو ہے میں اس کو ٹاپ پہ مانتا ہوں۔ میں اہل حدیث کے منہج کی بات کرتا ہوں جس پہ اہل حدیث خود بھی عمل کریں تو، یعنی کتاب و سنت اور اجماع امت، اور جہاں پر ضرورت پڑے اجتہاد۔ یہ نہیں ہے کہ جب رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم میں آئیں وہ تو میں نے مان لینی ہے، اور آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر جو بخاری و مسلم میں حدیثیں آئی ہیں ان کو ننگا کرنے کے لیے وہ جب بیان کرے تھے ایک گلا کرنی نہیں چاہیے، یہ کہنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تو پھر ادھے تتر تے ادھے بٹیر والے اہل حدیث ہوئے نا، پھر صحیح آل الحدیث بنو نا، صرف رفع الیدین والے اہل حدیث نہ بنو، ٹھیک ہے؟ تو باقی وہ آپ 73 فرقوں والا دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔